الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود و سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سلسلہ ہے، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا، ٹھیک ہے، یہ دن کا واقعہ یا رات کا؟ جی حضور، شق القمر کیا فرماتے ہیں، دن میں ہوا یا رات میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل واضح بات ہے کہ جو معجزہ شق القمر ہے وہ رات میں ہی ہو سکتا ہے، اور یہ واقعہ رات میں ہی پیش آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا کہ جو چاند کے دو ٹکڑے حضور علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پر آیا۔ ایسا کچھ نہیں کہ زمین پر آیا، چاند کے دو ٹکڑے حضور علیہ السلام نے یقیناً فرمائے، لیکن وہ چاند کے دو ٹکڑے زمین پر اتر آئے ہوں ایسا نہیں تھا۔ یہ روایت جو ہے وہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، ویسے بخاری شریف کے اندر بھی روایتیں ہیں، 7 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ 7 کے قریب صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کیا ہے کہ جن سے یہ شق القمر کی، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی روایتیں موجود ہیں۔ لیکن یہ سارا کا سارا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ رات میں پیش آیا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ معجزہ دکھایا تو ایک روایت کے مطابق جو غار حرا کا پہاڑ تھا وہ چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان تھا، یعنی غار حرا والا پہاڑ، اس کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا، ایک طرف دوسرا ٹکڑا تھا، اور بعض روایتوں کے اندر کوہ صفا کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر ایک ٹکڑا چاند کا اس طرف تھا اور ایک طرف اس طرف تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ چاند جب آسمان پر ہوتا ہے تو وہ بہت دور محسوس ہوتا ہے، دونوں ٹکڑے اس کے، ٹکڑا ایک ہی چاند ہوتا ہے تو بہت دور محسوس ہوتا ہے، تو وہ دونوں ٹکڑے دور تک پھیل گئے تھے، جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا بیان کیا۔ تو یہ واقعہ رات میں ہی پیش آیا تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جو ابو جہل اور دوسرے لوگ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو ان کو کہا تھا کہ دیکھو اب گواہ ہو جاؤ، اور اس گواہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ رات کا وقت تھا، عوام کم تھی، جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا انہی کو دکھایا تھا، تو ان کو کہا کہ دیکھو اب تم اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے اوپر باتیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات میں ہونے کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ چاند ہوتا بھی رات میں ہی ہے، تو رات میں ہی چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں، باقی اس کا زمین پر آنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا تھا، وہ آسمان پر ہی رہا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، پتہ چلا کہ شق القمر کا جو وقت تھا وہ رات کا تھا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات میں سے یہ معجزہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ نصاب آدمی پر فرض ہوتی ہے جی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر بندے کا کام کاروبار اگر نہ ہو اس صورت میں اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر بندہ جب صاحب نصاب ہوا وہ ڈیٹ بھول گیا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا تعلق کاروبار نہیں ہے پھر بھی کیا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ دیکھیے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کاروبار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اصل اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو نصاب ہے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کے اوپر پورا سال گزر گیا یا نہیں گزرا۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے، یعنی اتنا مال ان کے پاس ان کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ موجود ہے،
کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور دیگر شرائط زکوٰۃ کی پائی گئی ہیں، تو اب اگرچہ کہ یہ بے روزگار ہوں فی الوقت، کاروبار ان کا نہیں چل رہا، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ان کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ یہ ادا کریں گے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی، اس مال کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے مال ختم اور ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر دنیا میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کاروبار کے چلنے نہ چلنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ بہرحال اگر صاحب نصاب ہیں، شرائط پائی جاتی ہیں تو دینا ضروری ہوگا۔ اور جہاں تک رہا کہ ان کو یاد نہیں ہے کہ کب صاحب نصاب ہوئے، تو اس میں حکم یہی ہے کہ یہ ظن غالب کریں گے کہ کب یہ صاحب نصاب ہوئے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیں گے تو مطلب اس میں کمی ہوگی نہیں، اضافہ ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے بھی ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ اب ظاہر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے، لیکن کمزوری محسوس ہوتی ہے توکل کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ دیکھیں، اس پر تو کافی تفصیل کے ساتھ بالخصوص 2 دن پہلے 3 دن پہلے ٹیلی تھون والے دن جو ہے وہ اچھی طریقے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہو خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس کی راہ کے اندر خرچ کرنے سے مال کے بارے میں اس نے خود فرما دیا کہ اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ویسے ہوتا یہی ہے اور یہ مشاہدہ ہی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یعنی اس سال اگر مثال کے طور پہ اس نے 2500 روپے کی زکوٰۃ نکالی، 1 لاکھ روپے، تو اگلے سال اس کی زکوٰۃ کے اندر اضافہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صرف 2500 نہیں بلکہ اس سے اوپر ہی کی وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی مال کے اندر اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مخفی ہو۔ اور بالفرض مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے امتحان ہے اور اس کے مال میں بظاہر ہمیں اضافہ نظر نہیں بھی آ رہا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب برکت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس 10 روپے تھے تو وہ 100 روپے ہو جائیں، 100 روپے ہیں تو وہ 1000 ہو جائیں، 1000 ہیں تو 10,000 ہو جائیں۔ یہ برکت کا مطلب نہیں، یہی مطلب نہیں ہے۔ صحیح۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ مال تھوڑا ہے لیکن اس مال کے ذریعے آپ کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، کفایت سب کو کرے، وہ کفایت بھی سب کو کر رہا ہے، پھر اس کے مال کی جو مصیبتیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اس سے بھی محفوظ رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی برکت کا حاصل ہو جانا یہ بھی بہترین بدل موجود ہے۔ بالفرض کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تسلیم کر لیں، تو بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، صحیح، تو اور وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ تو بالفرض دنیا میں اگر ہمیں اس کا کوئی بظاہر بدل نظر نہیں آتا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا بہترین بدل ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے اندر بندے کو کمی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات ہے مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائی کہ برکت کا فقط معنی یہی نہیں ہے کہ مال میں اضافہ ہو جائے، اس کے اور بھی معنی ہے، اور ہم اس معاشرے کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ جو مہینے کے 50,000 روپے کماتا ہے، اس کا 50,000 میں گزارا ہو رہا ہے، اور ہم ایسے کثیر لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کی تنخواہیں 10,000 روپے ہیں، ان کا 10,000 میں بھی گزارا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی روزانہ کھاتے ہیں۔ تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت ہی ہے کہ کسی کا 10 میں بھی گزارا ہو رہا ہے اور کسی کا 50 میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اپنی اپنی وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم مال دیں گے تو فقط یہی نہیں کہ وہ مال ڈبل ہو جائے یا وہ بڑھ جائے۔ مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں یہ بتا دیا اس حوالے سے کہ برکت کا معنی یہ ہے کہ جو مال ہے اسی کے اندر آپ کا گزارا بھی اگر ہو جاتا ہے تو یہ بھی برکت ہی ہے۔ ایسے میں ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب اس میں آپ یہ فرما دیجیے گا کہ اگر وقف کا ادارہ ہے تو کیا حکم ہوگا اور پرائیویٹ ہے تو کیا ہوگا، کہ آفس کی ٹائمنگ کے اندر موبائل فون کا استعمال کرنا کیسا؟
دیکھیں آفس کی ٹائمنگ کے اندر موبائل فون استعمال کرنا، ایک تو ہے کہ جو عرف کے مطابق معمولی سی ضرورت ہوتی جی ہے، جی جیسے گھر کی ایمرجنسی کال آ گئی تو اس کو بندے نے اٹینڈ کر لیا، تو اس کی تو عرفاً عام طور پہ اجازت ہوتی ہے کہ ایک آدھے منٹ کی بات ہو گئی، جو اس نے سن کر مسئلہ جو ہے وہ گھر کا وہ سولو کر دیا یا جواب دے دیا ان کو، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن موبائل کو لیے رکھنا، استعمال کرتے ہی رہنا، تو ظاہر ہے کہ اس کی وقف کے ادارے کے اندر تو کسی صورت بھی اجازت ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح، بار بار فون آ رہے ہیں، وہ فون سنتا جا رہا ہے، واٹس اپ سنتا جا رہا ہے، اس کے جواب دیے جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ وقف کے ادارے کے اندر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح استعمال موبائل کو نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک رہا پرائیویٹ کا معاملہ کہ وہ وقفی ادارہ نہیں ہے، پرائیویٹ کسی کا ادارہ ہے، تو وہاں پر بھی عام طور پہ کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑی کمپنیاں اور اچھی کمپنیاں، ان میں تو بعض اوقات سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہی ممنوع ہوتا ہے کہ آپ صحیح، استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو موبائل فون الاؤ بھی جو ہوگا وہ فقط کال کے لیے ہوگا، وہ بھی اتنا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کر سکیں، اور بالفرض وہاں پہ ایسی پابندی نہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو پرائیویٹ ادارے کا سربراہ ہوگا وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرے گا کہ میرے جو امپلائیز ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں لگے رہیں۔ کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی واٹس اپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو کام کون کرے گا؟ صحیح، تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اب رہا اس کی طرف سے اجازت کا ہونا، تو اجازت تو بظاہر تو اس طرح وہ دے گا نہیں، لینا پڑے گی، اور لینے میں ظاہر ہے کہ اس بات کا سوال کرنا پڑے گا کہ میں اتنی دیر تک واٹس اپ یوز کر لوں یا میں فلاں چیز یوز کر لوں، تو اس طرح کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر اس کی طرف سے واضح طور پہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ اتنی دیر استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیا جائے گا، ورنہ عرف و عادت سے زیادہ اس کا استعمال کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ وقف کے ادارے کے اندر تو بالخصوص اس کے اندر احتیاط برتی جائے گی کہ وہاں پہ کوئی اجازت دینے والا بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنی عادت ہے، جتنا عرف و رواج ہے کہ عام طور پہ اتنا فون سن لیا جائے تو حرج نہیں ہوا کرتا۔ اب یہاں پہ اس عرف اور عادت سے مراد جو ہے وہ حقیقی طور پر ہے، ورنہ تو بہرحال ہمارے یہاں جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی سرپیری نہیں ہوتا، صحیح، اس میں فون سننے کی کیا بات ہے، بندہ خود ہی نہ جائے صحیح، تو اس کی حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال نہیں، بلکہ جس کو واقعی کہا جائے کہ یہ عرف و رواج میں ایک آدھی منٹ کی جو کال ہوتی ہے وہ سن لی جائے تو یہ ممنوع قرار نہیں پاتی، تو ایسی فون کال وغیرہ اس نے سن لی، جواب دے دیا تو یہ جائز ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ استعمال کی اجازت یہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ دارالفتاء اہل سنت میں ایک سوال عرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سننے کو ملا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور اس میں صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ستہ میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کس کتاب میں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ایک جنتی ہوگا۔ ہاں جی بالکل، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشاف کی تخریج کے اندر یہ فرمایا کہ 17 صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی حدیث صحیح، مبارکہ ہے، اور صحیح ستہ میں بھی حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے، تو یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ والد صاحب نے ایک آدمی کا قرضہ دینا تھا جو کہ بے اولاد تھا، وہ وفات پا گیا اور میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا اب میں یہ جو میرے والد صاحب نے قرضہ دینا تھا اس شخص کا، تو کیا میں ان کے نام کا صدقہ کر سکتا ہوں جو قرضے کی رقم تھی؟ جی، صدقہ کریں یا قرضہ چکائیں، کیا کریں؟ دیکھیں جو رقم والد صاحب نے دینی تھی، والد صاحب کے پاس اگر ابھی رقم موجود تھی اور ابھی بھی ان کے جو قبضے میں؟ رقم موجود ہے والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے، تو لازم ہے کہ پہلے اس شخص کا قرضہ ادا کریں گے۔ اب صحیح، اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا اور لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو ان کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اور ورثہ ان کے موجود ہوں، بھائی موجود ہوں، بہنیں موجود ہوں جو وارث بن سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں معلومات لینا پڑے گی۔ تو پہلے معلومات حاصل کریں اور ان کے ورثہ اگر مل جاتے ہیں تو ورثہ تک وہ رقم پہنچا دیں صحیح، تاکہ یہ وارث تک مال پہنچ جائے، اور کسی صورت بھی اگر ورثہ اسے نہیں ملتے تو اب اپنے والد صاحب کا جو قرضہ ہے اس میں اس شخص کی طرف سے کسی شرعی فقیر کو دے دیں، صحیح، اور یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا قرض اس کے بدلے ادا کر دے۔
اور کل بروز قیامت جو ہے وہ والد صاحب سے اس کا حساب نہ ہو، مطالبہ نہ ہو۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ براہ راست جا کے یہ صدقہ و خیرات کر دیں، پہلے تلاش کرنا پڑے گا، جبکہ والد صاحب کا مال بھی ان کے پاس موجود ہو، تلاش کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر مل جاتا ہے وارث کوئی تو وارث کو دیں، ورنہ پھر اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کا مال ان کے پاس موجود ہو، بالفرض اگر موجود نہ ہو تو حکم تبدیل ہوگا؟ نہیں، پھر تبدیل ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اب ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس قرضے کو ادا کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ چونکہ یہ بیٹے ہیں اور والد صاحب کے اوپر ایک مطالبہ ہے، صحیح، تو اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، لہذا والد صاحب کے ساتھ ہمدردی کا، ان کے حقوق میں سے ایک طرح سے حقوق کا یہ تعلق ہے کہ بندہ اس قرضے کو اگرچہ کہ والد نے مال نہیں چھوڑا اس میں سے وہ ادا کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں یا جنازے کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر میت سے کسی کا لین دین کا معاملہ ہے تو ورثہ سے رابطہ کر لے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت رائج اچھا ہے، اعلان یہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ اس پر لوگ پھر عمل بھی کرتے ہوں، جی، کیونکہ ہمارے یہاں مال جب کسی کا دب گیا تو پھر اس کا نکالنا یہ ایک طرح سے جو ہے وہ پہاڑ کھودنے کے برابر ہی ہوتا ہے، گویا کہ پہاڑ کے نیچے وہ مال دبا ہوا ہوتا ہے، صحیح، تو چاہے جائے کہ اس کی زندگی میں اس سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے انتقال کے بعد تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ حقدار کا حق ادا کرنا۔ اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن اب اس کا حق ادا کر دیا جائے، یہ بڑی بات ہوا کرتی صحیح ہے۔ بات تو ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ اگر کوئی کسی کا قرض لے کے انتقال کر گیا ہے، کسی کا مال دبا کے انتقال کر گیا ہے، تو یہ بڑی آزمائش والی بات ہے۔ بڑے بڑے جو نیکوکار ہیں جن کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، حتیٰ کہ شہید، جی، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کے لیے اس نے قرض دبایا ہے کسی کا تو وہ معاف نہیں ہوا کرتا، حالانکہ اس کا خون کا قطرہ نیچے آنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ قرض کا معاملہ اس کے اوپر بھی رہتا ہے۔ تو لہذا چاہیے یہی کہ اگر کسی کا مطالبہ آتا ہے تو لازمی طور پر کوشش تو یہ کرے زندگی میں ہی ادا کر دے، مرنے کے بعد وارث عام طور پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ورثہ کو چاہیے، وہ جانتے ہیں کہ کسی کا مال اس نے دبا ہے تو لازمی طور پر ادا کر دیں تاکہ یہ اس بوجھ سے نجات پا سکے۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے، اور یہاں پر ہم نیکی کی دعوت پیش کریں گے ایسے لوگوں کو کہ جن کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو وہ ضرور اپنی زندگی میں ہی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ مرنے کے بعد مسائل بہت ہو جاتے ہیں، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ایک SMS ہم لیں گے کہ جس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں اور مسجد جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ کے فاصلے پر ہے اور مجھے نماز پڑھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، تو مجھے اجازت نہیں مل رہی کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بہرحال 5 سے 7 منٹ تو یہ عام عرفی طور پہ دور نہیں کہلاتا، اگر چل کے جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ چل کے جا سکتے ہیں، تو یہ تو اتنا فاصلہ ہے، یعنی ہمارے عرف میں جس کو قریب کہا جائے کہ یہ مسجد قریب ہے، تو ایسی مسجد کے اندر جو ہے وہ جانا تو ضروری ہوگا کہ وہاں اگر ان کو اہل سنت کا امام میسر آتا ہے، تمام شرائط امام کے اندر پائی جاتی ہیں، جی، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ جا کے جماعت کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر تو کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تو ایسی نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی صحیح، کہ جہاں ان کی جماعت چھوٹ رہی ہو۔ تو ابھی کوشش یہ کریں کہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو فرائض اور سنت موقدہ وغیرہ ادا کر کے واپس آ جائیں۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بیوی بچے جو اپنے گھر میں تنگ کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے اور جھاڑنے کی کیا شرعاً اجازت ہے؟ اچھا، اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بچوں کے حوالے سے ظلم و ستم کے معاملات ہیں، عورتوں پہ بھی کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے، تو اگر ایک مجموعی جواب اگر آتا کرنا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی بچے تنگ کرتے ہیں، اس پر ان کو ڈانٹنا جھاڑنا، جی جی، تو ڈانٹنے جھاڑنے سے تو کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ اب اس میں اصل میں حکمت عملی اپنانا ہوتی ہے کہ بعض اوقات سختی ضروری ہوتی ہے، لیکن سختی ہو کیسی، کرنا کس طریقے سے ہے۔ ایک تو شرعی اصول و ضوابط ہوتے ہیں صحیح، کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں مار سکتے، نہ بچوں کو نہ اہلیہ کو، کہ جس کی وجہ سے نشانات آتے ہوں، سختی کے ساتھ مار پیٹ کرنا جیسا ہمارے یہاں رواج ہے، جی، بھینسوں کی طرح مارتے ہیں، صحیح، تو یہ بالکل بھی غلط، بالکل اجازت نہیں ہے، اس کی شرعاً حرام ہے اس طریقے سے مارنا۔ شریعت مطہرہ نے انتہا درجے پہ جا کے مارنے کی اجازت دی، وہ بھی ایسا کہ جس سے نشان نہ پڑے۔ 3 ضربوں سے زیادہ مارنا منع ہے، اور کسی بھی لکڑی وغیرہ سے مارنا منع ہے، منہ پہ مارنا منع ہے، سر پہ مارنا منع ہے۔
یعنی شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ پابندی لگائی ہے صحیح. کہ آپ اس طریقے سے گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اتنی قیودات بڑھا دی ہیں کہ ایک طرح سے دروازہ جیسے بند کر دیا. اجازت تو دی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ کہ مار سکتے ہیں ان کو، لیکن مارنے کی ایک حد اور قید اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو لہذا اس کا لحاظ ہونا یہ ضروری ہے. دوسرا پھر اس کے بعد جو سختی کی جا رہی ہے اس میں حکمت عملی یہ پیش نظر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بار بار کسی کو ڈانٹنا، کسی کو ڈپٹنا، جھڑکنا، یہ بندے کی اپنی اہمیت تو ویسے ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر اب اس کی نصیحت کا، اس کے ڈانٹنے ڈپٹنے کا کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. اور اگر وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے ڈرتا بھی ہے تو فقط اس کے سامنے، کہ ڈر کے اس نے اس وقت نہیں کیا، لیکن اس کے دل سے اس چیز کی جو چاہت ہوتی ہے برا کام وہ ختم نہیں ہوتی، اس نے وہ کام بعد میں کر لینا ہوتا ہے. لہذا حکمت عملی بندے کو سیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کس طریقے سے اس نے سختی کرنی ہے اور کہاں کس انداز میں اس نے بغیر سختی کے سمجھانا ہے. تو بہرحال بندے کو بہت ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، خصوصاً مرد جو ہے یہ چونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور اسی کے پرورش کے اندر، اسی کے ذمہ داری کے اندر اس کی بیوی بچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر حقوق یہ بنسبت دوسروں کے زیادہ ہیں، کیونکہ اس کو ایک سردار کی حیثیت دی گئی ہے، بڑے کی حیثیت دی گئی ہے. تو اب اس کا بڑا ہونا یہ ایویں ہی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ عورتوں اور اپنے بچوں کے اوپر سربراہ قرار پاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ بردباری ہے، سمجھداری ہے، صبر ہے، کہ بنسبت عورت کے مرد کے اندر بردباری یعنی برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا. اب اگر اپنے اندر اس کے اندر برداشت کا مادہ ہی ختم ہو جائے، بردباری ہی ختم ہو جائے، تو پھر یہ جس وجہ سے اس کو سردار بنایا گیا تھا وہ وجہ کہاں رہی اس کے اندر. اگرچہ کہ اب بھی اس کا جو بڑا ہونا ہے وہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو وجہ تھی وہ تو اس کے اندر ختم ہوتی چلی گئی ہے. لہذا اس کو چاہیے کہ بردباری کا مظاہرہ، بالخصوص اپنے اندر بردباری کو یعنی برداشت کو پیدا کرے، کہ ایسی چیزوں کے اوپر برداشت کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بچے ظاہر ہے کہ شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. آپ اپنے بچپن پہ غور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی تنگ کرتے تھے، آپ بھی پریشان کرتے تھے. تو یہ تو بچپن کا تقاضا ہوتا ہے کہ بچے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ شرارتیں کرتے رہیں، تنگ کرتے رہیں. حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش یہ کی جائے گی اور طریقے کے ساتھ ان کے اوپر سختی بھی کی جائے گی تاکہ وہ بگڑے نہ، خراب نہ ہو جائیں. یوں ہی اہلیہ کا معاملہ ہے، بیوی کا معاملہ ہے کہ عورت کے اندر عام طور پر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو مرد کو ناگوار بعض اوقات گزرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار پیٹ شروع کر دی جائے، ڈانٹنا ڈپٹنا ہر وقت شروع کر دیا جائے. مرد کے اپنے اندر اس طرح کے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی صورتیں پیش آتی ہیں، تو اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے اوپر غور کر لیا کریں. کئی مرتبہ مدنی مذاکروں کے دوران یہ سمجھایا گیا، نگران شورا بالخصوص اس حوالے سے سمجھاتے ہیں. اب گھر پر آپ گئے، آپ کہتے ہیں کہ بیوی بچے جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، آپ گھر پہ جاتے ہیں اور آپ کا یہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ بس بیوی نے کوئی بات کہی، اس کو دیکھا، پھر شروع ہو گئے ادھر دیکھ تو اس کو آپ نہ وقت دے رہے ہیں، نہ اس سے بات کر رہے ہیں، نہ اس کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. اور آپ کا ایک تو گھر میں جانا نہیں، جاتے کم ہیں، پھر اس کے بعد آپ ٹوٹل ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ تقاضے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہشات کو بھی پورا کریں گھر والے، اور جو آپ کہیں اس کے پیچھے چلیں، اور آپ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو اپنی غلطیوں کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ عورتوں کو اور زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر مردوں کے حقوق زیادہ ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی وہ اس طرح کی چیخو پکار کرتی ہوں یا مرد سے اس طرح کی بدتمیزی کرتی ہوں، ایسے معاملات کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے ایسی ڈیمانڈز کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے مرد کو پریشانی بھی ہوتی ہو اور اس نافرمانی بھی ہو رہی ہو. تو دونوں طرف سے یہ بیلنس ہونا ضروری ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے. اگر دونوں طرف سے اس طرح کا معاملہ لے کے چلا جائے گا تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے ایک تفصیلی جواب اس حوالے سے ہمیں عطا فرمایا کہ بچے بیوی اگر یہ تنگ کرتے ہیں تو کس حوالے سے ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے، اس کی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی. جی مزید کالس لیں گے ہم. نا زکوٰۃ جب پچھلے کوئی 7 سال سے نہیں دی اپنے گولڈ کے اوپر، تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہتی ہیں تو وہ کس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گی؟ یعنی کہ گولڈ کی جو ویلیو ہے وہ پچھلے 7 سال کی لیں گی یا جو موجودہ ویلیو چل رہی ہے اس کے حساب سے دیں گی؟
زکوٰۃ 7 سال کی باقی ہے؟ پہلے تو توبہ کرنا ہوگی کہ توبہ کریں کہ صحیح. زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کی. باقی رہا زکوٰۃ کا ادا کرنا تو وہ ہر سال کے گولڈ کی ویلیو کے حساب سے ہی ہوگا کہ ہر سال کی ویلیو لگائی جائے گی. اور اس میں مزید کمی بھی آئے گی کہ ظاہر ہے کہ جس سال کی ادا کریں گے تو اگلے سال میں اس میں کمی واقع ہوتی ہے. تو اس کا پورا ایک فارمولہ بنتا ہے. صحیح. اس کے لیے بہتر ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں. لیکن بہرحال مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے اس کے مطابق جو گولڈ کی ویلیو ہے وہ ہر سال جو ان کے پر زکوٰۃ لازم ہو رہی تھی اسی سال کے حساب سے یہ زکوٰۃ ادا کرنا ان پر لازم ہوگا. ٹھیک جی. اگلی کال. گھر میں غوث پاک کی جو آج کل تصویر ملتی ہیں وہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مختلف تصاویر ملتی ہیں اس دیکھیں حوالے سے. پہلی بات تو یہاں میں عرض کروں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کے حوالے سے تو یہ ہے تو فیک پکچر ہے. تصویر بالکل بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیالی نہیں ہے یہ، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح تصویر کا رواج تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جعلی ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شکل و صورت تھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پورا حلیہ موجود ہے. اور نعوذ باللہ بعض میں تو ایسا ہے کہ دیگر بزرگوں کی تصویریں بھی ساتھ لگائی ہوئی ہیں اور اس میں ان کے سترے بھی کھلی ہوئی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصویر بالکل غلط ہے. بالفرض علی سبیل التسلیم ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے، صورت ہے، تو اس کے باوجود بھی تصویر کو گھر میں رکھنا تعظیم و تکریم کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. صحیح. کہ میری آپ کی تصویر ہے، آپ تو چلے معظم ہیں، ہماری تصویریں بھی رکھنا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی تصویر کو احترام کے ساتھ تعظیم و تکریم کے ساتھ رکھیں. یہ بالکل بھی درست نہیں، یہ حرام ہے. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے گھر کے اندر نازل نہیں ہوتے، گھر میں تشریف نہیں لاتے. وہ اسی موقع پر بیان کیا گیا ہے، اسی موقع کے لیے بیان کیا گیا ہے جبکہ وہ تصویر تعظیم و تکریم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. یہ ایک عام شخص کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. میں اپنی تصویر لگا دیتا ہوں گھر کے اندر تعظیم و تکریم کے ساتھ، یہ لگانا ناجائز ہوگا کہ اس میں فرشتے جو ہے وہ گھر کے اندر تشریف نہیں لائیں گے. اور جہاں تک رہا بزرگوں کی تصویر کا معاملہ تو یہ عام لوگوں کی تصویر کے مقابلے میں اور زیادہ سخت ہے. صحیح. یعنی ہم یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنی تصویر لگا لوں تو چلو میرے اندر تو کوئی برکت نہیں ہے، لیکن میں کسی بزرگ کی تصویر، مثلا کوئی زندہ بزرگ ہیں، یہ قریبی بزرگ گزرے ہیں، ان کی تصویر موجود ہے تو اس کو لگا لوں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ میری تصویر لگانے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. صحیح. اس کا حکم زیادہ سخت ہے. اور امام اہل سنت نے فرمایا کہ بت پرستی کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی کہ بزرگوں کی تصویریں اس طرح کی بنا لی گئیں اور ان کی تعظیم و تکریم کی جانے لگی، شدہ یہی بت بن گئے اور پھر ان کی عبادت کی جانے لگ گئی. اب تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کو تصویر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر دیگر معاملات کریں گے تو یہ پھر خرافات کا، بدعات کا اور حرام کاموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور بہت ساری صورتیں ہوں گی کہ جس میں غیر مسلموں سے مشابہت بھی شروع ہو جائے گی. اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. تو لہذا اگر بالفرض اس کو ہم تسلیم کر بھی لیں، اولاً تو ہے ہی غلط، ہے ہی نہیں تصویر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی اس کو گھر کے اندر لگانا یہ ناجائز و حرام ہے. ہرگز اس طرح کی تصاویر گھر کے اندر نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کسی بھی جاندار کی تصویر گھر میں نہیں لگا سکتی. صحیح. اچھا ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اب ظاہر فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، خیال تو آئے گا نا اس حوالے سے کہ بھئی وضو تو نہیں ٹوٹا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ شریعت کے اندر مقرر ہیں. جی کہ کس وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹے گا. اس میں اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ اگر کسی نے ٹی وی کو دیکھا یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں تھا، غیر محرم عورت کو اس نے دیکھ لیا، تو وضو اس بنیاد پہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی. صحیح. تو ٹی وی پر اگر آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے باجے اس پہ سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا دیکھنا سننا یہ ناجائز و حرام ہے. ان کی تو اجازت نہیں ہوگی کہ اس طرح دیکھا جائے، اس طرح سنا جائے. تو اصل یہ ہے کہ وضو تو اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اس طرح کرنا کہ غلط چیزیں دیکھنا، چاہے وہ ٹی وی کی صورت میں دیکھیں یا ٹی وی سے ہٹ کے دیکھیں، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز و حرام ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ 100% اسلامک چینل، مدنی چینل ہمیں یہ عطا ہو گیا. تو آپ فقط یہی دیکھیں کتنا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایسے زبردست سلسلے موسم کے لحاظ سے، مہینوں کے لحاظ سے ہمیں دکھائے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں انشاءاللہ گویا آپ کا ٹائم بھی پاس ہوگا اور یوں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. جی مزید کورس لیں گے؟ کیا اگر پاؤں نہ دھوئیں تو وضو مکمل ہو جائے گا؟
سمجھ نہیں آیا کیا کرنا. پاؤں نہ دھوئیں تو وضو مکمل ہو جائے گا. نہیں جی، پاؤں تو دھونے ہوں گے، کیونکہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں اس میں سے ایک فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، تو اس کو دھوئے بغیر وضو نہیں ہوگا. البتہ جو موزے پر مسح کی صورتیں ہیں وہ الگ ہیں. صحیح. کہ موزے پر مسح کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی، جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں. موزہ ایسا ہو کہ جس کو پہن کر چلا جا سکے، چمڑے کا موزہ ہو، ٹخنے اس سے چھپے ہوئے ہوں، تو یہ تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس نے پاؤں دھو کر موزے کے اندر داخل کیا ہے، تو اب اس کو اجازت ہوتی ہے کہ جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی وضو کر لیا اس نے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور پاؤں دھو کر اس نے موزے کے اندر داخل کیے تھے، تو اب شریعت مطہرہ جو مقیم شخص ہوتا ہے اس کو 1 دن اور 1 رات کی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. مسح اب بھی باقی رہے گا، اب دھویا نہیں، تو اس صورت میں فرض اس کا ادا ہو گیا ہے. لیکن یہ مسح علی الجوربین، مسح علی الخفین کی بات ہو رہی ہے، موزوں کے اوپر مسح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاؤں دھونے کا فرض یہ ساقط نہیں ہوا، بلکہ اب جو دھونے کا فرض تھا وہ مسح کی طرف آ گیا ہے. تو بہرحال پاؤں دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، بغیر پاؤں دھوئے وضو نہیں ہوا کرتا. ٹھیک جی. اگلی کال. مسجد میں جو محراب ہے اس میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی حد جو ہے وہ مقرر فرما دیجیے کہ پاؤں پورا باہر ہونا چاہیے محراب سے، یا کچھ حصہ محراب میں ہو کچھ حصہ مسجد میں ہو. کلیئر کا مسئلہ جو ہے نا وہ فرما دیجیے. جی محراب میں امام کہاں کھڑے ہوں؟ جی یہ تو شریعت کی طرف سے مقرر ہے کہ محراب میں پورا امام اندر نہیں کھڑا ہوگا. صحیح. کہ بالکل جدا محسوس ہو، بلکہ اس کا ایڑی کا باہر ہونا یہ کافی ہے. صحیح. کہ وہ ایڑی اس کی محراب سے باہر رہتی ہے اور باقی پاؤں اور اندر رہتا ہے، وہ سجدہ وہ محراب کے اندر کرتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. تو پاؤں کی ایڑی بھی اس کی باہر رہ جاتی ہے تو یہ کافی ہے، اور اس صورت میں کسی طرح کی کراہیت نماز کے اندر نہیں آئے گی. اچھا بالفرض اگر امام پورا ہی اندر تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام کسی منفرد مقام پر کھڑا ہو، علیحدہ مقام پہ کھڑا ہو. ٹھیک جی. اگلی کال. سر میرا سوال ہے کہ جو بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں بینک میں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں پروفٹ ملتا ہے، کیا وہ سود ہے؟ جی پروفٹ جو ملتا ہے بینک میں، ظاہر ہے کہ سود کے اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہوا کرتے. سود ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کسی کو قرض دیا، قرض کسی کے پاس جمع کروایا، جیسے بینک کے اندر ہم جمع کروا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ نفع سود ہی ہوا کرتا ہے. تو بینک کے اندر سوائے کرنٹ اکاؤنٹ کے کوئی اور اکاؤنٹ کھلانے کی اجازت نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے جس میں آپ کی رقم بطور قرض ان کے پاس محفوظ رہتی ہے، آپ جب چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوانا کہ جس پر آپ کو نفع کسی طرح کا حاصل ہو رہا ہے تو وہ کھلوانا جائز نہیں ہے. اچھا اگر بلی نے پانی میں منہ ڈال دیا تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے پانی کا؟ بہتر ہے کہ اس کو بلی ہی کو پلا دے یا کسی اور کام کے اندر پانی دھونے کے لیے استعمال کر لے، جگہ وغیرہ کے لیے استعمال کر لے، اور کسی اور پانی سے وہ وضو کرے. ٹھیک. اچھا جب غسل فرض ہوتا ہے یا ویسے ہی اگر غسل کرنا چاہتے ہیں، دونوں کا حکم ارشاد فرما دیں، تو ناخن جو ہے پہلے کاٹیں یا بعد میں کاٹیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے کاٹیں یا بعد میں کاٹیں. یعنی وہ تو جمعے کے حوالے سے ہے کہ جمعہ کے دن اگر بندہ ناخن کاٹتا ہے، مستحب بھی بہتر بھی یہی ہے کہ جمعے کے دن کاٹے. تو اس میں علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ جمعے سے پہلے کاٹے اور بعض نے کہا کہ جمعہ کے بعد کاٹے. بعد میں کاٹنا بہتر قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ تاکہ یہ ناخن وغیرہ بھی جمعے کی نماز کے اندر شامل ہو، یعنی جز اس کا جو ہے وہ جمعے کی نماز کے اندر شامل ہو. لیکن اگر کوئی پہلے کاٹتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح غسل کرنے کے بعد یا پہلے شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ پہلے کاٹ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں کاٹتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر جنابت طاری ہے تو پھر پہلے اس کو دھو لے، دھونے کے بعد اس کو کاٹے. اور ویسے جو طبی طور پہ سمجھ آتا ہے، بہتر سمجھ آتا ہے، جو مشاہدہ ہے وہ یہی کہ غسل کرنے کے بعد ناخن نرم ہو چکے ہوتے ہیں تو کاٹنا آسان رہتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد کاٹ لیں. ٹھیک جی. اگلی کال. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آدمی مر جاتا ہے تو جو ان کے جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی نہر میں پھینکنا چاہیے یا اس کو مٹی اٹھا کر دبا دینا چاہیے؟ ظاہر مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو کیا کریں کپڑوں کا؟ یہ بالکل توہمات ہے، نعوذ باللہ. یعنی میت کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ہو تو کوئی وہ ناپاک یا نجس ہو جائے یا اس کے اندر کسی طرح کی نحوست آ جائے یا اس کے اندر کسی طرح کی کراہیت آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا.
وہ کپڑے جو ہے وہ میت کے جو جسم پر ہیں اب وہ اس کے مال وراثت کے اندر شامل ہیں، وہ وراثت کے اندر تقسیم کیے جائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو اتار کے جو ہے وہ کسی نہر کے اندر آپ پھینک دیں یا اس کو مٹی کے اندر دبا دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور عام طور پہ یہ توہمات کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہم کرتے ہیں کہ میت کے کپڑے استعمال کیسے کیے جائیں گے، تو ایسے وہم پالنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ بالفرض اگر یہ کسی اللہ کے نیک بندے کے کپڑے ہیں تو پھر تو کوئی تصور ہی نہیں، وہاں تو برکت ہی برکتیں ہیں کہ ان کے کپڑے جو ان کے جسم سے مس ہیں وہ تو بابرکت ہیں، ان کا حصول تو ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو نہر کے اندر پھینکا جائے یا ان کپڑوں کو مٹی کے اندر دبایا جائے، اس کے اوپر مال وراثت کے احکام یہ جاری ہوں گے۔ اچھا، مجھے SMS بھی ایک اسی طرح کا ایک دوسرا ہے کہ جہاں میت کو غسل دیتے ہیں وہاں جنات ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ وہاں جنات ہوتے ہیں، جنات اب جس نے دیکھے ہوں وہی بتائے گا۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ جنات یہ کہاں نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ جنات کی مختلف حیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، صحیح، یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ صحیح، بعض بڑی چھوٹی چھوٹی حیت کے اندر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد انسان کی تعداد کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح، تو اب یہ جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں اگر میت کے غسل کے وقت بھی موجود ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، صحیح، تو اس کو میت کو غسل دیا جائے گا۔ اور میت کو اس حوالے سے چھوڑ دینا کہ بھئی وہاں پہ جنات ہیں اس کو غسل دیتے ہوئے ڈرنا، اس کی اجازت نہیں، بلکہ میت کو غسل دیتے ہوئے بندے کو ویسے ہی عبرت حاصل کرنا چاہیے، اپنی موت کو بندے کو یاد کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر وہاں پہ اگر بالفرض اگر مان بھی لیں تو ان کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ایک شخص جس کی آمدن تقریباً 10,000 روپے ہو لیکن اسے والدین کی طرف سے کروڑوں روپے کی پراپرٹی اس کے نام کر دی گئی ہو، تحفہ دے دیا گیا ہو یا اسے دے دی گئی ہو، کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اصلاح فرما دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، اگر اس کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے اور وہ اس کا مالک ہو چکا ہے اور اس کی ضرورت کے علاوہ وہ چیز موجود ہے، یعنی اب اس کی حاجت سے بڑھ کر، اب ایک پراپرٹی وہ ہوتی ہے کہ جو جس میں وہ خود رہ رہا ہے، صحیح، تو استعمال کی چیزیں ہیں تو وہ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ گنجائش کے علاوہ ہے تو پھر تو اس کو نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ صحیح، ہاں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہونا یہ ایک الگ بات ہے، صحیح، کہ وہ کب لازم ہوگی وہ الگ صورتیں ہیں۔ یہاں پر اس پہ زکوٰۃ کیوں لازم نہیں ہوگی کہ یہ جگہ اس نے بیچنے کے لیے نہیں لی، صحیح، گفٹ میں ملی ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دیں گے نہیں۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے آج، اور کل عصر کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔